نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ نبی کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ رمضان شریف کی مبارک ساعتیں تیزی سے گزر رہی ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے مطابق رمضان کو گزارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کچھ اعمال کر کے گزار رہا ہے، کچھ عبادات کر کے گزار رہا ہے، اور کچھ طبقہ اسی سوچ میں کہ اتنے رہ گئے اتنے چلے گئے میں گزار رہا ہے۔ جیسا کہ ہم پچھلی 4-5 ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں، رمضان کا معنی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کے 2 رخ ہیں۔ ایک رخ تو ہم اپنے کھانے پینے میں، اپنے معاملات میں، یعنی اس 5 فٹ کے وجود میں اس تغیر کو اور اس تبدیلی کو لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس تبدیلی میں ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں کتنے نہیں ہوتے، یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن اس رمضان کو گہرائی سے گزارنے کی ایک ترکیب یہ بھی ہے کہ آپ کاغذ پینسل لے کر صرف 10 عادت ایسی لکھیں کہ جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر مناسب ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، یہ بدعات ہیں، یہ خرافات ہیں، یہ رسومات ہیں، دنیاوی طور پر ان کا فائدہ ہے نہ اخروی طور پر یہ کوئی سود مند ہے۔ 10 آیا اور 10 ایسی چیزیں لکھیں کہ جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشرے کے فائدے میں یا آپ کے خود کے فائدے میں ہے۔ 10 یہ چیزیں لکھیں، یعنی 10 ایسی چیزیں کہ جو خرافات میں ہیں، جن کا آپ کو زندگی میں فائدہ ہے، نہ معاشرے کو فائدہ ہے، نہ آخرت میں فائدہ ہے، نہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہے۔ 10 ہو گئی۔ 10 وہ لکھ لیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے، اور 10 ایسی چیزیں لکھ لیں کہ جن میں آپ کو معلوم ہو کہ یہ میں کروں گا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں مجھے سرخروئی ملے گی، مجھے اطاعت کی سند ملے گی، مجھے اطاعت گزار تصور کیا جائے گا۔ اب کل یہ 3 سطور ہو گئیں، 3 لائنیں ہو گئیں۔ اب آپ ان پر غور کریں کہ ایک ایک کو جو اہمیت رکھتا ہو اس سے پہلے رکھیں، جو اس سے کم ہو اس سے نیچے رکھیں، جو اس سے کم ہو اس سے نیچے رکھیں۔ اب آپ نے یہ چیز کرنی ہے کہ یہ گناہ ان 9 کے مقابلے میں زیادہ سنگین ہے، زیادہ خطرناک ہے، زیادہ برا ہے، یا یہ زیادہ نقصان دہ ہے، آپ اس کو ٹک لگا دیں۔ کوشش کریں کہ آپ ایک دن میں ایک وہ گناہ جس سے روٹین میں کر رہے تھے لیکن وہ گناہ نہیں یا اس سے گناہ نہیں سمجھا جا رہا، آپ اسے کریں۔ ایک نیکی جس میں نہ آپ کو فائدہ ہے نہ کسی اور کو فائدہ ہے، یعنی ایک روٹین ہے، یا وہ نیکی جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دے، اس پہ آپ ٹک لگا دیں۔ ایک لگا بندھا عمل جو فضول ہے، ایک نیکی جو آپ کر رہے ہیں، تیسرا گناہ جس پہ آپ کاربند ہیں اور گناہ بلذت کے زمرے میں ہے، اسے آپ اب ان تینوں میں سے ایک ایک روز ایک نیکی کریں، ایک برائی چھوڑیں اور ایک گناہ چھوڑ دیں۔
یعنی جو یہ 3 سطور ہیں آپ ان میں اگر ایک ایک بھی کریں تو لعلکم تتقون، یہ آپ اس پر پورا اتر سکتے ہیں۔ پھر وہی سطر فجر میں یعنی سحری کے وقت میں اور شام میں پھر وہ دیکھیں کہ آیا وہ گناہ میں نے چھوڑ دیا تھا، وہ نیکی میں نے کر لی تھی، جو لا یعنی کام تھا میں اس سے دستکش ہو گیا ہوں۔ یہ غور کرے۔ سحری میں تو خیر زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی، افطاری میں 10-5 منٹ ہوتے ہیں جب آدمی افطار کے لیے بیٹھتا ہے، تو اس وقت آپ تھوڑا سا یہ جو رات دن کی ہے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ، یعنی اتنی لمبی لمبی دعائیں اور خود یاد نہیں رہتی کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم فضول میں مانگتے ہیں، جہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جہاں ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے، جہاں ہمیں عملاً آگے بڑھنا چاہیے، ہم وہ دعاؤں سے گزارا کرتے ہیں۔ مثلا کسی کا حق دینا ہے، کسی سے لینا ہے، کسی کا مال دبا رکھا ہے، کسی سے ناراضگی ہے، یعنی جو زندگی میں جنہیں ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ یہاں میں نے زیادتی کی ہے دوسروں کے ساتھ، جن کا پتہ نہیں ان کا تو پتہ نہیں، لیکن یہ تو پتہ ہے نا کہ میں نے کس کس کے ساتھ دھکا کیا ہے، میں افسر تھا، میں نے فلاں اپنے ماتحت کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، اسی بنیاد پر کہ وہ کمزور تھا اور میں طاقتور تھا، میرے پاس قلم تھا وہ نہتا تھا، آپ اس کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی دفتر میں بیٹھے ہیں، ایک سائل آیا، آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کی ڈیوٹی تھی کہ وہ کام کرنا، آپ نے اس سے رشوت طلب کی تھی، اس کا کام نہیں کیا تھا۔ ایک آدمی وہ تھا کہ جس کے ساتھ آپ نیکی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے اس سے انکار کر دیا۔ آپ یہ سوچیں، یہ نہیں ہے کہ آپ نے 12-14 گھنٹے بھوک برداشت کی اور آپ چھوٹ گئے، آپ نے صرف نماز پڑھ لی چھوٹ گئے، آپ نے تراویح پڑھ لی، قرآن سن لیا چھوٹ گئے، نہیں 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 نہیں۔ دیکھیں، ہم لوگ معاشی معاشرتی زیادتیوں کا اور ان ظلموں کا ازالہ ہم عبادات کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو حقوق ہیں وہ حقوق ہیں، روزے سے معاف نہیں ہوں گے، افطاری سے معاف نہیں ہوں گے، کھانا کھلانے سے معاف نہیں ہوں گے۔ ایک آدمی ہے وہ زیادتی کر کے کسی کی جائیداد دبا لیتا ہے، کسی کا مال دبا لیتا ہے، کسی کو حقوق غصب کر لیتا ہے، اور وہ صرف یہ فضیلت سن کر جو آدمی ایک روزے کا بندوبست کرے گا، ایک افطاری کا بندوبست کرے گا، اسے اتنا ثواب ملے گا۔ اب وہ روزانہ کھانا کھلا رہا ہے، افطاریاں کروا رہا ہے، کیا اس کا جو مال دبایا تھا، اس کی زمین جائیداد، اس کا حق جو دبایا تھا، وہ ان افطاریوں سے پورا ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ آپ جو میں نے بتایا کہ آپ نے ایک فہرست بنانی ہے، اس پہ غور کرنا ہے، کیا چھوڑ سکتے ہیں وہ چھوڑ دیں، جب چھوڑیں تو چھوڑ دیں۔ یہ کرنا ہے وہ آپ کی نظر میں کم یا زیادہ ہے، نیکی کم زیادہ نہیں ہوتی، چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، نیکی نیکی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ چھوٹی سی نیکی، وہ بڑی سی نیکی، ہم اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ ایک نیکی وہ ہے کہ جس سے کرنے میں نہ کوئی لاگت آتی ہے، نہ جنبش کرنا پڑتی ہے، نہ کوئی ایسا ہوتا ہے، بس ایک کام ہے، ارادے سے یا کسی ہلکے سے لگے بندے کام کے سلسلے میں وہ کر دی ہے، اسے ہم نیکی نہیں سمجھتے۔ ایک وہ نیکی ہے کہ جس میں ہماری توانائی بھی صرف ہوتی ہے، جس میں ہمارا پیسہ بھی صرف ہوتا ہے، جس میں ہمیں اپنی روٹین سے بھی ہٹنا پڑتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ نیکی ہے۔ ایک آدمی ہے وہ کسی کھائی میں گر رہا ہے، کنویں میں گر رہا ہے، آگ میں گر رہا ہے، آپ دور کھڑے ہیں، آپ بھاگ کے آتے ہیں، اس کو کھائی میں گرنے سے، آگ میں گرنے سے، پانی میں گرنے سے بچاتے ہیں، آپ کی نیکی ہے۔ لیکن یہ بھی نیکی ہے کہ آپ نے اپنے کسی قول و فعل سے اسے اتنی راحت پہنچا دی کہ آپ کا روٹین کا کام تھا، آپ کی عادت میں شامل تھا، لیکن اس سے اس کا فائدہ ملا ہے، نیکی وہ بھی ہے۔
ہم نے تو نیکیاں وہ شمار کی ہیں جن میں ہمارا خرچ ہوتا ہے، جن میں ہماری کوشش لگتی ہے، ہم اس سے نیکی سمجھتے ہیں، عام کو تو ہم نیکی نہیں سمجھتے۔ یہ کبھی کبھی نا جو وہ 10-5 منٹ سحری کے لیے آپ بیٹھتے ہیں، وہ جو 10-5 منٹ ہوتے ہیں نا وہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ آپ یہ سمجھے کہ آپ منکر نکیر کے سوال کا جواب دے رہے ہیں، آپ محشر میں کھڑے ہیں، یہ سب چیز چھوٹ گئی ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے، جیسے آپ کھا نہیں سکتے، اس 10-5 منٹ کا انتظار ہے آپ کو کہ وقت پورا ہو تو میں منہ میں نوالا ڈالوں، پانی گھونٹ کا ڈالوں۔ تو اس میں یہی آپ مر گئے، آپ مر گئے، یہ زمین جائیداد، یہ گھر، یہ بچے، یہ بیوی، یہ مال دولت اسباب عہدہ، ہر چیز مر گیا، اب آپ کھڑے ہیں، تصور تو کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی مدد نہیں کر رہا، کیوں؟ آپ بھی کسی کی مدد نہیں کر رہے۔ باپ مر گیا، آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ آپ تو اس کے بیٹے ہیں، بیٹی ہیں، بیوی ہیں، آپ اس بیوی کے خامد ہیں، بیٹی کے باپ ہیں، بہن کے بھائی ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ یہ توقع لگا کے بیٹھے ہیں لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کچھ نہیں کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صرف یہ سوچ لیں کہ تو کتنا کر رہا ہے، یہ تو ایک وہ کیبل ہے جس سے ایک سگنل آتا ہے، ایک جاتا ہے، جیسے ہم ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں نا، اس ڈیٹا میں سے کچھ پاور آتی ہے، اس ڈیوائس کو وہ چالو کرتی ہے، وہاں سے جو ڈیٹا ہوتا ہے اسے ٹرانسفر کرتی ہے، پھر پتہ نہیں کتنے سائیکل ہوتے ہیں، کتنا وہ سرکل ہوتا ہے، جب وہ چلتا ہے پھر وہ ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے۔ یہ چیز ہماری ہے۔ ہم جب یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جناب میں اپنے باپ کے لیے کتنی دعا کرتا ہوں، ماں کے لیے، بیٹے کے لیے، بیٹیوں کے لیے، دادا کے لیے، دادی، نانا، پھوپھی، چاچا، تایا، کزن، کس کس کے لیے میں دعا کرتا ہوں؟ جب میں کسی کے لیے نہیں کرتا تو کسی کا دماغ خراب ہے کہ جو میرے لیے خواہ ہاتھ اٹھائے۔ میں نے ان کے ساتھ نہ نیکیاں کی ہے، نہ میں نے ان کے لیے دعا کی ہے، نہ میں نے ان کے لیے قرآن پڑھا ہے، نہ میں ان کے لیے کوئی صدقہ خیرات کیا ہے۔ میں تو کچھ نہیں کر رہا، کیا لوگ ہی میرے لیے کریں گے؟ کیوں؟ بس یہ آپ یہ سوچا کرے کہ آپ نے خود کرنا ہے، لیس للانسان الا ما سعى۔ آپ مر گئے، کوئی کسی کا نہیں ہے، جائیداد آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، ہر چیز۔ اب آپ کیا جواب دیں گے؟ اب آپ کیا جواب دیں گے؟ جو جواب آپ دے سکے نا اس کی تیاری کر لیں۔ اگر یہ بہانے بازیاں اللہ کے حضور، منکر نکیر کے حضور یا محشر میں یہ چل سکیں تو آپ مطمئن ہو جائیں، اگر یہ نہ چل سکے تو پھر آپ دھوکے میں مت رہیں۔ لعلکم تتقون، یہ پرہیزگاری ایسی ہے کہ آج سے کرنا پڑے گا، آج آپ کو کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ قرآن نے بتا دیا، اللہ کی جو قوانین ہے وہ اٹل ہے۔ بعد میں جو کہیں گے کہ ہمیں مہلت مل جائے، ہمیں یہ کر دے، لولا خرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ اگر یہ موت ٹال دی جائے تھوڑی سی دیر تو ہم اچھے بھی بن جائیں گے، صدقہ خیرات بھی کریں گے، لیکن اب نہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب گھڑی آ جاتی ہے نا وہ پل بھر نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے، وہ ساتھ ایسی ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ یہ جو 10 منٹ افطاری کے ہیں ان میں یہ سوچ لے کہ میں نے کسی کا دینا کیا ہے اور لینا کیا ہے اور لے کے میں کیا جا سکتا ہوں۔ جن اولاد کے لیے حرام کھا رہے ہیں، جن اولاد کے لیے ہم شریعت کو پامال کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کر رہے ہیں، جیسے آپ اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کر رہے، ماں کے لیے دعا نہیں کر رہے، اپنے بیٹے کے لیے، بیٹیوں کے لیے، مامے، پھوپھی، پانجی، کسی کے لیے بھی دعا نہیں کر رہے، تو انہیں کیا پڑی کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے؟
پھر آپ جن کے لیے یہ حرام کر کے جا رہے ہیں، یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں، یہ کریں گے آپ کے لیے؟ انہیں یاد بھی نہیں رہے گا، صاف مکر جائیں گے کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے باپ نے، چاچا نے، تاؤ پھوپا نے کیا کیا تھا ہمارے لیے۔ اور جب رہنا بھی یہی ہے، آپ کو اس کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہے، یہی دو روٹیاں جو اب آپ کو مل رہی ہیں یہی کھانی ہے، تو خدا را کم از کم لعلکم تتقون اس رمضان میں اپنے گربان میں ضرور جھانکیں، میں بھی جھانکوں، آپ بھی جھانکیں۔ اگر صرف بھوکا مرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا تو پھر اللہ کے حوالے ہے، وہ 3 لسٹیں ضرور بنائیں، ضروری نہیں کہ آپ لکھیں، یہاں تصور کریں، اور پھر جب رمضان ختم ہو تو پھر ان پر غور کریں کہ میں نے کیا چیز چھوڑی، کیا اختیار کی، کون سے اعمال کو اختیار کیا، کون سی برائیوں کو چھوڑا، اور میں کن چیزوں پر کاربند رہا۔ بس رمضان کو ایسے گزار لیں، امید ہے کہ اللہ خیر کرے گا۔ آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ایسی ترتیب بنائیں کہ اب آپ 10 پارے پڑھ جاتے ہیں۔ میری عمومی طور پر روٹین رہی بھی الحمدللہ، بعض دفعہ میں پورا پورا قرآن بھی پڑھ لیتا ہوں، بعض دفعہ آدھا، بعض دفعہ 10 پارے پڑھتے ہیں، بعض دفعہ جب غفلت ہوتی ہے 4-5 پارے بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ یہ اگر سارے سال ہو اور وہ ایک رکوع ہو، ایک پاؤ ہو، آدھا سپارہ ہو، پونا سپارہ، ایک سپارہ ہو، اگر روزانہ کا ہو تو یہ محبوب عمل ہے، یہ محبوب عمل ہے۔ تو آپ کچھ چیزیں ایسی کہ جنہیں آپ تسلسل اور تواتر کے ساتھ اختیار کر لی، وہ نہیں کیا ہوں۔ ایک وہ برائی جو آپ تسلسل سے کرتے آ رہے ہیں، اس رمضان میں ایک چھوڑ دیں، ایک، لمبی چوڑی نہیں، صرف ایک عادت ایسی ترک کر دیں جس کا نہ آپ کو فائدہ ہے، نہ معاشرے کو، نہ گھر والوں کو ہے، اور وہ وبال جان بنی، وہ چھوڑ دیں۔ تو امید ہے کہ لعلکم تتقون، رمضان میں آپ کو تقوی کا مفہوم پتہ چل جائے گا، اور اس رمضان کی افادیت بھی آپ کو دکھائی دینے لگے گی۔ امید ہے کہ اگر کچھ بدلاؤ آ گیا تو سمجھ لے کہ آپ کا رمضان قبول ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔